صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سعادت الدارین بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس میں درود پاک کی ایک بہت ہی انوکھی فضیلت لکھی ہے، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت سید محمد کردی علی رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد صاحب یعنی حضرت سید محمد کردی کے نانا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام محمد تھا، انہوں نے وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا، جس میں لکھا ہوگا ہذہ براءۃ محمد العالمی بعلمہ من النار، یعنی محمد جو عالم ہے اس کو اس کے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے، اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رکا گرا، جب لوگوں نے رکا پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس رکے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرح اسے صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا، اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا؟ امی جان نے فرمایا ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرتے رہتے تھے، اور ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش فضول بیکار باتوں سے بچ کر ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، کہیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، آپ کی محبت جو ہے یہ جان ہے، ایمان کی بھی جان ہے۔ اللہ کرے روز اس میں ترقی ہوتی رہے۔ تو اسی شعر سے جان ہے عشق مصطفیٰ یہ لے کر ہم نے سلسلے کا نام رکھا ہے۔ اولاً
کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو عرض کیا جائے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح اپنے مال محبوب رب ذوالجلال پر نثار کیا کرتے تھے، قربان کیا کرتے تھے، خالی باتیں نہیں کرتے تھے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے، جیب ہماری ہے، استغفر اللہ، یہ ہمارا حال ہے۔ صحابہ کرام تو دل بھی، جان بھی، آل بھی، مال بھی، سب محبوب رب ذوالجلال پر نثار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی جذبہ عطا فرما دے۔ پیارے نبی، سوہنے نبی، سچے نبی، نبی امی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو پھر کیوں نہ ہم اچھے عمل کریں اور اچھی نیتیں کریں۔ ہر اچھے عمل سے پہلے اچھی نیتیں، جس قدر زیادہ اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیں، اچھی نیت نہ کریں تو ثواب نہیں ملتا، اچھی نیت زیادہ کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان سے بھی ساتھ میں دوہرا لیں تو اور اچھا ہے، اور دل میں نیت نہیں، خالی زبان دوہرا رہے زبان سے، تو پھر یہ کافی نہیں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے، یہ نیت کے تعلق سے بہت پیارا رسالہ ہے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجئے۔ مثلا اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا، قرآنی آیات رحمت الہی کی امید پر توجہ سے کان لگا کر سنوں گا، نعتیہ اشعار عشق رسول کو بڑھانے کے لیے ساتھ مل کر پڑھوں گا، ممکن ہوا تو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، ممکن ہوا تو اوروں تک بھی پہنچاؤں گا، ادب سے بیٹھوں گا، توجہ سے سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ ایصال ثواب کی نیت بھی کر سکتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں اس سلسلے کا ثواب، اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اہل و عیال، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح جان و مال محبوب رب ذوالجلال پر قربان کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ معجم کبیر یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 155، مجمع الزوائد یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت سیدنا عتمہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، ایک دن حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم سراپا جود و کرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، تو انصار میں سے جو صحابہ مدینے میں رہ کر مکے سے آنے والوں کے مددگار ہوئے یہ ہیں انصار، اور مکے سے آنے والے مہاجر کہلائے۔ تو انصار میں سے ایک آدمی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے چہرے اقدس کی اس حالت نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لمحہ اس شخص کی طرف دیکھا، پھر فرمایا فاقہ۔ بس یہ سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا یا تیز تیز چلتا ہوا وہاں سے نکلا، یہاں تک کہ گھر میں آیا، تلاش کرنے لگا کہ کوئی چیز مل جائے جو بارگاہ رسالت میں پیش کی جائے، نہ پائی۔ پھر بنی قریظہ یہودیوں کے قبیلے کی طرف آیا اور فی ڈول پانی نکالنے کے بدلے ایک کھجور پر مزدوری کی۔
اپنی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں دہاڑی لگانا. یہاں تک کہ پانی کے ڈول نکال کر گود بھر یا مٹھی بھر کھجوریں جمع کر لیں. پھر کھجوریں لے کر شاہ بہار و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں یہ حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ موجود پایا. وہ کھجوریں آپ کے سامنے رکھتی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تناول فرمائیے. فرمایا تمہارے پاس یہ کھجوریں کہاں سے آئی ہیں؟ سارا واقعہ عرض کیا. فرمایا میرا خیال ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، بلا شبہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے مال سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں. پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو فاقہ کشی کا انتظار کر. جس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا تو آقا نے کیا فرمایا؟ فاقہ کشی کا انتظار کر. مصائب، مصیبت کی جمع مصائب، مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جا. پس قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا. یہ فقر و مصائب دونوں میرے ساتھ محبت کرنے والے کی آزمائش کے لیے اس کی طرف پہاڑ کی چوٹی سے پستی کی طرف گرنے والے سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے آتے ہیں. آپ نے سنا کہ عشق رسول کا اظہار کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تیار ہو جا فاقوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے. اور امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا کون؟ جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا. اس میں بھی ایک سرور ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور اس صحابی کا عشق رسول دیکھیے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کیا عرض کرتے ہیں؟ آقا آپ مجھے میری جان سے زیادہ پسند ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ پسند ہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میرے مال سے بڑھ کر محبوب ہیں. کاش ہمارا بھی یہی حال ہو جائے. امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا ہے. آپ بھی ذہن بنائیے، میں بھی عرض کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں. مال بھی آل بھی کھال بھی بال بھی، مال بھی آل بھی بال بھی کھال بھی، صدقے جان و دلم تاجدار حرم. میری جان دل آپ پر صدقے، آپ پر نثار، آپ پر قربان. اپنے عطار کو مال و دولت نہ دو، سگے عطار کو
مال و دولت نہ دو، دے دو بس اپنا غم، تاجدار حرم۔ امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں ایک مدنی مذاکرے میں اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کیا کہ یا اللہ مجھے، خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں، مجھے مالدار نہ بنا، میری اولاد کو مالدار نہ بنا، اور جو میری اس دعا کی تائید کریں اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ تو مال و دولت نہیں، عشق رسول کا خزانہ عطا ہو جائے۔ مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، سوز سرکار کا عطار تمنائی ہے، سوز سرکار کا عطار تمنائی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو سچے عاشق رسول تھے، سچے عاشق رسول تھے، اپنے مال سے بڑھ کر محبوب رب ذوالجلال سے محبت کرتے تھے۔ اور قرآن نے یہی کہا، سنیے پارہ 10 سورہ توبہ کے آیت نمبر 12۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبا اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اعلی حضرت اس مبارک آیت کے تحت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 309، معلوم ہوا جس سے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اللہ اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، مال سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے، حدیث نمبر 5060۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے۔ ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ان کے تمام اہل اور مال کو لے لیا جائے، ان کے تمام اہل و مال کو لے لیا جائے
اور اس کے بدلے ان کو میری یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس فرمان عالی میں تا قیامت ہم جیسے دور محجور مسلمانوں کی عزت افزائی ہے. اس فرمان پاک کا مقصد یہ نہیں کہ بعد کے لوگ حضرات صحابہ سے افضل ہوں گے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی بن دیکھے مجھ سے محبت بہت ہی زیادہ قابل قدر ہوگی. سبحان اللہ. شعر یاد آ گیا عشق رسول سے معمور. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ شعر کا ایک مصرع ہے. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں نوعیت محبت میں افضلیت اور چیزیں کیفیت میں افضلیت کچھ اور. تمام امت بلکہ ایک صحابی کے گرد قدم کو نہیں پہنچ سکتی. وہ حضرات اسلام کی صف اول کے مقتدی ہیں جو امام المرسلین کو دیکھتے حضور کی سنتے ہیں. بعد کے لوگ پچھلی صفوں کے ہیں جو امام کی حرکات و کلام ان حضرات کے ذریعے جانتے مانتے ہیں. تمنا کریں گے ہماری جان مال اولاد سب کچھ فدا ہو جائے مگر ایک نظارہ جمال جہاں آرا کا میسر ہو جائے. جمال جہاں آرا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ جمال وہ حسن جس نے سارے جہاں کو آرا کیا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب لکھتے ہیں آج مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں مگر بعض کو میسر نہیں ہوتی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تن من دھن ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے جبھی ایمان کامل ہوگا. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف جلد 2 صفحہ 564 پر فرماتے ہیں جب تک کوئی شخص یقین کے ساتھ اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ ہر وقت ہر حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہے، حضور کے حکم کی پابندی اس پر لازم ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بے دام ہے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان مال سے بڑھ کر سرکار سے محبت کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا تو مالی امدادیں بڑھ چڑھ کر صحابہ نے کی. مجاہدین اسلام کے لیے خورد و نوش کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ گھر کا سارا مال سارا سامان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. آقا نے فرمایا کہ اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ ادب و احترام سے عرض کیا ان کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب یہ کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں. ایک شاعر نے اس جانثاری کے جذبے کو نظم کیا ہے، سنیے. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور
بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، نثار کی ہے دست نگر ابتدائے کا، پوچھا حضور و سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا، کاش ہماری جھولیاں عشق رسول سے بھر جائیں، ہم بھی تن من دھن سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ کے قدموں پر قربان کر۔ امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، بس یہی ہو میرا سامان، مدینے والے، کاش عطاری و آزاد، غم دنیا سے سگے عطاری و آزاد، غم دنیا سے بس تمہارا ہی رہے دھیان، مدینے والے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے عاشق زار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رونے لگے اور کیا عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں، میرے مالک بھی آپ ہیں، میرے مال کے مالک بھی آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مال بھی آل بھی بال بھی کھال بھی صدقے جانو دلم تاجدار حرم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاشق رسول ہیں، فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں، النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، آپ کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا مجھے پسند ہے۔ مجھے پسند ہے آقا اپنا مال آپ پر خرچ کرنا، مجھے پسند ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ اور صدیق اکبر کی یہ تینوں خواہشیں پوری ہوئیں۔ سفر و حضر میں شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، مال بھی قربان کیا، اور مزار پر انوار میں بھی دائمی رفاقت و قربت عنایت ہوئی، اور بروز قیامت بھی صدیق اکبر فاروق اعظم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں ہوں گے، اور جنت میں بھی صدیق اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کا بھی کیسا عشق رسول ہے، آدھا مال، آدھا، یہاں لوگوں سے زکات نہیں دی جاتی، 2.5%، آدھا مال بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں ہی ہزاروں درہم و دینار پیش کیے، بہت مال پیش کیا، بہت اونٹ گھوڑے مجاہدین کے لیے پیش کیے۔ اور ایک بار انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، عرض کی یا رسول اللہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں رفقا سمیت، اور جو حاضر ہوگا تناول فرمائیں۔ آقا نے دعوت قبول کی۔ جب محبوب رب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور آقا کے قدم گن رہے ہیں۔ فرمایا عثمان میرے قدم کیوں گنتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے آپ کی تعظیم کی خاطر، آپ کی توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے قدم پڑے واقعی اتنے غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں آزاد کر دیے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب وقت آیا ہجرت کرنے کا، مکے سے مدینے جانا تھا، ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا، پکڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ترکش سنبھالا، تیر نکالا، کہا دیکھو تمہیں معلوم ہے میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں، ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور تیر نہیں رہے گا تو تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے، اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا۔ اس لیے اگر چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتا سکتا ہوں، مکے میں ہے، 2 کنیزیں بھی ہیں، وہ بھی لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دے کر جان چھڑائی تو
تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے. اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. بارگاہ رسالت میں پہنچے تو غیب جاننے والے نبی، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا نفع کی تجارت کی. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تم نے نفع کی تجارت کی. دیکھیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے اپنا مال، اپنی کنیزیں ان کو دے دی کہ مال لے لو، مجھے آقا کے پاس جانے دو. سبحان اللہ. کیا نظر کریں آقا، کیا چیز ہماری، دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا میں تمہیں ایک مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں، خدا عز و جل مال غنیمت دے گا تو میں تم کو بے شمار ان گنت یعنی بہت بڑا حصہ دوں گا. سنیے اس عاشق رسول نے کیا کہا. عرض کی یا رسول اللہ میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا، صرف اس لیے اسلام لایا ہوں کہ آپ کا فیض صحبت حاصل ہو. کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت. حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر مکے والے اہل مکہ آپ کو طاہرہ کہتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھے، آپ کی عادات دیکھی، جمال، صورت، کمال، سیرت دیکھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی رغبت ظاہر کی. نکاح ہوا. سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنا مال، اپنی جان رشتہ داروں کی موجودگی میں اعلان کر دیا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مال اب میرا نہیں بلکہ ان کا ہے، چاہے تو ابھی تقسیم کر دیں، چاہے اپنے پاس رکھیں. فتاوی رضوی شریف میں بھی اعلی حضرت نے لکھا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کا اختیار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مباح اور کبھی ملک کے طور پر کیا تھا. فیضان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسالہ ہے اس میں آپ مزید وہ دیکھ سکتے ہیں. کاش ہمیں عشق کی خیرات نصیب ہو جائے اور ہم بھی سچے عاشق رسول بن جائیں. مسلمان کو عاشق رسول ہی ہونا چاہیے، مگر مال کی محبت نے اب تو ڈیرے ڈال رکھے. اب ہو عاشق رسول اور زکات بھی نہ دے، حیرت کی بات نہیں؟ کیسا عاشق رسول ہے؟ مال اللہ نے دیا اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، نہ مساجد کی تعمیر میں، نہ مدارس کی تعمیر میں، نہ جامعات کی تعمیر میں، نہ ماں پر خرچ کرتا ہے، نہ باپ پر خرچ کرتا ہے، نہ اولاد پر خرچ کرتا ہے، نہ غریب بہنوں پر، بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، نہ غریب رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے. عشق بھی بہت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں مال کی محبت اچھی نہیں، محبوب رب ذوالجلال کی محبت اچھی. سورہ تکاثر پڑھیں.
پارہ 30 سورہ تکاثر کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا کس چیز سے؟ اللہ تعالی کی طاعت سے، مال کی زیادہ طلبی نے۔ تو معلوم ہوا کثرت مال کی حرص اور اس پر فخر یہ مذموم ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر آدمی آخرت کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مال اور بڑائی کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، دو خونخوار بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اس قدر نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان مسلمان آدمی کے دین میں مال اور منصب کی محبت سے ہوتا ہے۔ تو مال کی محبت اچھی نہیں۔ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کا آقا مال و دولت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان مغرب کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله
إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. مال و دولت کی محبت کیا کرواتی؟ قتل و غارت گری. مال و دولت کی محبت منافقت پیدا کرتی. مال و دولت کی محبت مومن کے دین میں ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے. مال و دولت کی بیجا محبت، ناحق محبت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا کرتی ہے. مال و دولت کی محبت شیطان کی غلامی میں گرفتار کروا دیتی ہے. مال و دولت کی محبت دوزخ کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے. مال و دولت کی محبت جماعت ترک کرواتی ہے، گناہوں میں پھنسواتی ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرواتی ہے، جہنم کا حقدار بناتی ہے. مال و دولت کی محبت رشتہ داریاں منقطع کرواتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا سبب بنتی ہے. مال و دولت کی محبت حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتی ہے. مال و دولت کی محبت ملاوٹ پر ابھارتی ہے اور مالک کی یوم الدین کی ناراضی کا سبب بنتی ہے. مال و دولت کی محبت بیجا سوال کرواتی، جہنم کے انگارے دلواتی ہے. مال و دولت کی محبت سود جیسے شرمناک گناہ کبیرہ میں مبتلا کروا کر قہر قہار اور غضب جبار کے قہر و غضب کا حقدار بناتی ہے. مال و دولت کی محبت مال حرام کمانے اور کھانے میں پھنساتی،
زمین و آسمان کے فرشتوں کی لعنت پڑواتی ہے. مال و دولت کی محبت رشوت کی طرف للچاتی اور جہنم کا راستہ دکھاتی ہے. مال و دولت کی محبت زکات و صدقات و خیرات جیسے کار خیر سے محروم کرتی، بخل پر ابھارتی، عذاب قبر و حشر و جہنم کی طرف دھکیلتی ہے. مال و دولت کی محبت سراسر تباہی، بربادی، بربادی اور بربادی. ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں مال و دولت کے بارے میں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو عزت ہی نہیں. دوستوں میں، معاشرے میں اس کے بغیر عزت کیسے ہوگی؟ مال نہیں ہوگا تو بیڈ کیسے آئے گا قیمتی لاکھوں والا؟ گھر میں خوبصورت صوفہ کیسے آئے گا؟ بہترین کارپیٹ کیسے بچھے گا؟ یا آئل پینٹ کیسے ہوگا؟ گاڑی کیسے آئے گی؟ دوستوں میں عزت کیسے بنے گی؟ تو مال کے دیوانے، کاش ہم آقا کے دیوانے ہو جاتے. امیر اہل سنت کی سوچ دیکھیے، کیا عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں؟ نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے، دے دیجئے بقی اس کو تو سلطان مدینہ. آقا سے کیا مانگتے ہیں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خدا کی قسم جو دولت کی عزت کرتا ہے اللہ اسے ذلت دیتا ہے. اور کہا گیا کہ جب درہم و دینار بنے سب سے پہلے تو شیطان نے اٹھایا اور پیشانی پر رکھا، پھر اس کو چوما اور کہا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے. اور غور تو کیجیے، شیطان کے چکروں میں زیادہ مالدار ہی آتے ہیں، شیطانی کام زیادہ مالدار لوگ کرتے ہیں. حضرت سیدنا سمید بن عجلان علی رحمت المنان نے فرمایا درہم و دینار مال و دولت منافقوں کی لگامیں ہیں، وہ ان کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں درہم یا روپے بچھو ہیں، اگر تم ان کے زہر کا اتار نہیں جانتے اسے مت پکڑو، کیونکہ اگر اس نے ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا. عرض کی اس کا اتار کیا ہے؟ فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کے حقوق واجبہ ادا کرنا. اب حلال طریقے سے کمانا اللہ جس کو نصیب کرے. حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول رسالہ پڑھ لیں، پھر غور کریں میری کمائی حلال کی ہے یا نہیں. اور حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال جگہ پر ہی خرچ کرنا ہے. اس کے حقوق واجبہ بھی تو پتہ ہو مال کے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا. بہرحال حضرت سیدنا علا بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا خوب بناؤ سنگھار کر کے میرے سامنے مثالی صورت میں آئی. میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. بولی اگر آپ مجھ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو درہم و دینار یعنی روپے پیسوں سے نفرت کیجئے، کیونکہ درہم و دینار وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدمی ہر قسم کی دنیا حاصل کرتا ہے. لہذا جو ان دونوں سے صبر کرے گا یعنی دور رہے گا وہ دنیا سے بھی صبر کر لے گا. اللہ تبارک و تعالی محبوب کا صدقہ اتنا دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے. اب ضرورت سے زیادہ مال کہیں ہمیں شیطان کے جال میں پھنسا نہ دے. تو ہے معطی یہ قاسم کیا جہاں کی پرواہ تیرے محبوب کے ٹکڑوں پہ پلوں گا یا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرنے والے. فرمائے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو ان کی تقسیم سے ہمیں اتنا ملے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہاں ضرورت سے زیادہ مال تو کہ ہم غافل نہ ہو جائیں. اللہ عشق رسول کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے. امیر اہل سنت کا جذبہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. ان کو شاہ
کوثر کی میٹھی نظر چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کچھ اور چاہیے. اللہ کرم فرمائے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات مل جائے، ہم مالدار ہو جائیں. حقیقی مالدار تو وہ ہے جس کے پاس دولت عشق رسول ہے، اور جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے وہ غریب ہے، وہ بہت غریب ہے، مسکین ہے وہ. اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، سچا عاشق رسول، تن من دھن سب اللہ کے محبوب پر قربان کر دیں، آپ کے اشارے پر قربان کر دیں، آپ کے فرامین پر قربان کر دیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. رات 7:15 بجے دیکھیے براہ راست ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بعد دیکھیے خدمات دعوت اسلامی سے مزین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. رات 10:30 بجے امیر اہل سنت کا سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر. مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات. عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت سے پکارا ہے. قربان جائیے کہ ہمارا خدا رب العالمین ہے اور ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ، اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے. ارے سوچو تو صحیح کہ جس دین کا خدا رب العالمین اور جس دین کے رسول رحمت للعالمین ہوں وہ دین کتنا وسیع ہوگا، اور کیوں کر نہ ہو، وہ دین ساری خدائی کا دین ہوگا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ اسلام بہت ہی تنگ نظر مذہب ہے؟ للہ انصاف. ارے جس دین نے رسول اللہ کا تعارف ان لفظوں میں کرایا کہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، کیا وہ دین تنگ نظر ہو سکتا ہے؟ اسلام خدا کو رب المسلمین ہی نہیں مانتا بلکہ اسلام خدا کو رب العالمین مانتا ہے. یعنی مسلمان اس خدا کی پرستش کرتا ہے جو صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ مسلم، غیر مسلم، ایشیائی، امریکی، آسٹریلین، افریقہ، بلکہ جمادات، نباتات، حیوانات، بلکہ تمام عالم اور سارے جہان کا پالنے والا ہے. اسی طرح اسلام اپنے رسول کو صرف رحمت للمؤمنین ہی نہیں مانتا بلکہ رحمت للعالمین مانتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی رسول کی رحمت صرف مومنین ہی تک محدود نہیں بلکہ ان کی رحمت مسلم، غیر مسلم، انسان، جن، ملائکہ، زمین، آسمان، بلکہ ساری دنیا اور تمام جہان پر ہے. اب کون کہہ سکتا ہے نہیں، بلکہ اگر دنیا انصاف کی نظروں سے دیکھے تو اسلام کے سوا کوئی دین ایسا ہو ہی نہیں سکتا
جو نہ صرف ساری انسانیت بلکہ تمام کائنات عالم کا دین ہو سکے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرما دیا دین تو خدا کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ تو اگر مجھے اس وقت مدنی چینل پر کوئی غیر مسلم سن رہا ہے تو میں ایسے پیارے دین اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، آ جاؤ اسلام کی آغوش میں۔ بہرکیف آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے رسول سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور تمام عالم کو اپنی رحمت کی دولتوں سے مالا مال فرما دیا، اور اپنی انمول تعلیم رحمت کے ساتھ ساتھ رحمت عامہ کے بے شمار عملی نمونے بھی دنیا کے سامنے پیش فرما دیے۔ لہٰذا مسلمانوں، اس بات کو بھی نہ بھولو کہ تم رحمت للعالمین کے دامن رحمت سے وابستہ ہو، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رسول کے دامن رحمت کی لاج رکھو، اور ہر دم ہر قدم پر خدا کی مخلوق کے لیے اپنے دلوں میں رحم و کرم کا جذبہ رکھو، اور خود بھی اپنے عمل سے دنیا کو بتا دو کہ ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں، اور دنیا والوں کے سامنے رحم و کرم کے ایسے نمونے پیش کرو کہ تمہارے دشمنوں کے سینوں میں پتھروں سے زیادہ سخت دل بھی تمہاری رحمتوں کو دیکھ کر موم سے زیادہ نرم ہو جائیں۔ جیسا کردار الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے، آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رسول تو غریبوں، مفلسوں، یتیموں، بیواؤں، پڑوسیوں، یہاں تک کہ چرندوں پرندوں پر بھی سراپا رحمت تھے، مگر آج ہمارا عمل و کردار کیا ہے؟ سچ کہا جائے تو کیا جب اپنے دسترخوانوں پر عمدہ اور نفیس و لذیذ غذائیں کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو کیا ہمیں امت رسول کے ان